اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اب اس کا جو معروف ترجمہ ہم نے پڑھا، ہمیں بتایا گیا کہ جس نے خود کو جانا وہ اللہ کو جان سکتا ہے، اپنے رب کو جان سکتا ہے یا جان لیتا ہے۔ اس میں کوئی ترجمے میں کوئی غلطی نہیں ہے، صاف ہے۔ من عرف نفسہ، جس نے خود کو جانا، اپنے نفس کو جان لیا، فقط یہ اصرار صرف وہ عرف ربہ جان سکتا ہے اپنے رب کو۔ جو خود آگاہ ہوگا وہی خدا آگاہ ہوگا، جو خود شناس ہوگا وہی خدا شناس ہو سکتا ہے۔ اب یہ سٹیٹمنٹ بالکل سامنے کی ہے، ہم سب اس کو سنتے ہیں اور سر دھنتے ہیں۔ ذرا رک جائیے، اس پہ غور کرنا سیکھیں اور اس پہ سوچنا سیکھیں کہ من عرف نفسہ، خود کو جاننے سے کیا مراد ہے۔ اس میں لفظ ہے نفس۔ اب دیکھیں نا، ہم خود کو جاننے کا کیا کرتے ہیں؟ خود کو جاننے سے کیا مراد ہے؟ خود کو جاننا۔ اب میں جانتا ہوں کہ میرا نام مقصود ہے، تو یہ کیا جاننا ہوا؟ میں جانتا ہوں کہ میرا جسم ہے، ایک فزیکل باڈی ہے، اور میں یہ کہوں کہ ہاں مجھے پتہ ہے کہ میرے 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں اور وغیرہ وغیرہ، تو کیا یہ جاننا ہے؟ اگر میں صرف یہ جانتا ہوں کہ میں ہوں لیکن میں یہ نہیں جانتا میں کیا ہوں، اور میں یہ تو بالکل بھی نہیں جانتا میں کیوں ہوں، تو کیا یہ خود کو میں جان رہا ہوں؟ دیکھیے، خود کو جاننے سے جو مراد ہے اس کے کئی لیول ہیں، کئی ٹیئرز ہیں۔ اب ایک درجے پہ آپ فزیکلی خود کو جانتے ہیں، اپنی فزیک کو جانتے ہیں، آپ اسی میں ایکسل کرتے ہیں، اسی میں آگے بڑھتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے میرے پھیپھڑے کیسے کام کر رہے ہیں، میرا دل کیسے دھڑک رہا ہے، میرا معدہ کیسے کام کرتا ہے، میری آنتیں کیسے کام کر رہی ہیں، میرے گردے کیسے کام کر رہے ہیں، میرے اعضائے تولید جو ہیں وہ کیسے کام فنکشن کر رہے ہیں، اور ان سے میں بہتر کام کیسے لے سکتا ہوں ان سارے اعضاء سے۔ یہ جانکاری بھی جانکاری ہے اور اپنی جانکاری میں آتی ہے، یہ غلط نہیں ہے، لیکن صرف اسی کو جانکاری مان لینا، ہاں یہ تھوڑی سی کمی ہے۔ اب اس کے بعد دوسرے درجے پہ آپ یہ جاننا سیکھتے ہیں کہ میری سائیکی کیا ہے، میرا وجود جو ہے، یہ میری شخصیت کیا ہے۔ ایک تو میری فزیک کیا ہے، پھر میری شخصیت کیا ہے۔ شخصیت کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی شخص کی خاصیتوں کے مجموعے کا نام شخصیت ہے۔ خاصیتوں کے مجموعے کو شخصیت کہتے ہیں۔ اب یہ خاصیتیں کہاں سے آئیں؟ یہ صلاحیتیں، یہ خاصیتیں، جو بھی میری پراپرٹیز ہیں، جو بھی میرے مزاج میں، میری طبیعت میں، میرے دماغ میں، پھر دماغ سے اوپر ایک چیز ہے ذہن۔ میں خود کو جانتے ہوئے اپنی سائیکی کو جانتا ہوں، شخصیت، پھر اس کے بعد اپنے ذہن کو جانتا ہوں، دماغ کو تو آپ فزیکل ورلڈ میں جان لیتے ہیں کہ جی کرنٹ بنتے ہیں، اور کرنٹس کے ذریعے پورا دماغ جو ہے وہ کس طرح گلینڈز کو کنٹرول کرتا ہے، اور کس طرح سے ہمارے سارے اعضاء جو ہیں وہ اپنا اپنا فنکشن پرفارم کرتے ہیں۔ لیکن ذہن کیسے کام کرتا ہے؟ ذہن جس طرح بھی کام کرتا ہے وہ اطلاعات کے زور پہ کام کرتا ہے، اور اطلاعات کی پروسیسنگ کرتا ہے۔ اب وہ پروسیسنگ کے اس کے زاویے ہیں، اس کے طرز انداز ہیں، اس کے طرز فکر جسے ہم کہتے ہیں کہ طرز فکر کو ٹھیک کرنا ہے، یا طرز فکر سے ہم اپنی طرز فکر سے آشنا نہیں ہیں کہ میری طرزیں کیا ہیں سوچنے کی، تو کیا آپ خود کو جانتے ہیں؟ اس کے بعد تیسرا ریلم ہے، وہ یہ ہے کہ میرے اندر اللہ رب کریم نے کس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا اور میرے اندر کیا صلاحیتیں رکھیں۔
میں ان صلاحیتوں کو جو اللہ رب کریم نے خاص طور پہ میرے اندر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ اپنی روح میں سے جو پھونکا، وہ کیا پھونکا؟ اگر ہم خود کو اس درجے پہ جانتے ہوں گے تبھی تو ہم جس نے وہ صلاحیتیں میرے اندر پھونکی میں اس کو جان لوں گا. اور اگر میں محض اس حدیث مبارکہ کو پڑھ کر سر دھنتا رہوں کہ واہ جی کیا بات کہی، اور کبھی نہ فزیکل سطح پہ، نہ سائیکک سطح پہ، اور نہ اسپریچول سطح پہ خود کو ایکسپلور نہ کروں. خود کو ایکسپلور کرنا، دیکھیں میں نے لفظ صرف جاننا نہیں استعمال کیا، ایکسپلور کرنا ہے. اور ایکسپلوریشن کے لیے آپ کو رک کے کسی بھی بات کو گہرائی میں ڈوب کے سمجھنا ضروری ہے. اور یہ پروسیس آپ نے خود کرنا ہے، یہ پروسیس میں نے اپنے لیے خود کرنا ہے، آپ نے اپنے لیے اسے خود کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو اطلاع دوں کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں. جب ہم اپنے آپ کو اس درجے پہ سمجھنے شروع کر دیں گے یا سمجھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں اندازہ ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے اندر جو بھی صلاحیتیں، جو بھی خاصیتیں رکھی گئی ہیں، یہ کسی رکھنے والے نے کسی مقصد کے تحت رکھی ہیں. تو پھر ہمارا ذہن اس طرف جائے گا کہ اس کے رکھنے کا مقصد کیا ہے، کیوں رکھی ہیں. جب آپ اس مقصد کو پکڑنے کی کوشش کریں گے یا اس پرپس تک پہنچ جائیں گے کہ جس کے تحت خالق نے آپ کو وجود بخشا ہے، تو آپ خالق کے عزائم کو، ارادوں کو، مرضی کو، مشیت کو سمجھ لیں گے. یہ ہے جاننا ربہ. عرفہ ربہ کا مطلب کیا ہوا؟ کہ مجھے پتا ہو کہ میرے رب نے مجھے کیوں تخلیق کیا ہے، مجھے معلوم ہو کہ میرا رب مجھ سے چاہتا کیا ہے، اس کی مشیت کیا ہے، اس کی مرضی کیا ہے. آپ غور کریں، یہ جملے کوئی نئے نہیں ہیں، یہ ازل سے چلے آ رہے ہیں. ایون کرسچینٹی میں ایک جملہ بولا جاتا ہے thy will be done، یعنی تیری مرضی پوری ہو. کرسچن ورلڈ میں یہ جملہ ہر عیسائی کہہ رہا ہے، تیری مرضی پوری اور کر اپنی رائے. ذرا غور کریں، ہم لوگ جب اللہ کی مرضی کو سمجھ لیں گے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کی مرضی کے مطابق ایکٹ کرنا آنا چاہیے، اور پورے پرسپیکٹو میں، بہانے سازیاں نہیں. بہانے سازیاں اور اس سے کترانا اور یہ سب پھر اس ناسمجھی کے ذیل میں آ جاتا ہے جس کا ہم شکار ہیں کہ ہم پہلے تو خود کو ہی نہیں جانتے. جب ہم خود کو جانیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد عالی مقام میں کیا کہا گیا کہ تم خود کو سمجھو تو صحیح کہ تمہیں اللہ نے کیوں تخلیق کیا ہے، تاکہ تم اس پرپس کو اچیو کر سکو. میرا خیال ہے کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ آپ کو اس کی مزید فہم عطا فرمائے. اس پہ آپ غور کیجئے کہ یہ سمجھنے کے 3 درجے ہیں. خود کو جاننے کے، فزیکلی بھی جاننا ضروری ہے، سائیکیکلی جاننا بھی ضروری ہے، لیکن اسپریچولی جاننا بھی ضروری ہے، اور پھر اللہ خالق جو ہے اس کو جاننا بھی ضروری ہے، اور اس کے عزائم اور ارادوں کو سمجھنا اور اس کی مشیت سے آگاہ ہونا بھی ضروری ہے. والسلام. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے.